وہ ہے متع۔ متع کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ متع کے متعلق میری تحقیق یہ ہے، رائے نہیں، ہوں کتاب و سنت سے جو میں نے ہوں سمجھا ہے کہ ہوں یہ زمانہ جاہلیت کا ایک نکاح تھا، ہوں جس طرح کہ صحیح البخاری کے اندر سیدہ ہوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں زمانہ جاہلیت کے نکاحوں کی اقسام موجود ہیں۔ تو ہوں زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہے، کیونکہ قانون تو تھا نہیں، ہوں اس وقت جس عورت سے جب چاہتے، جتنے ٹائم کے لیے چاہتے، تھوڑی سی چیز دے کر، جو بھی چیز آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس پر وہ اپنا ضرورت پوری کر لیتے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا۔ اسلام نے اس کو جو ہے وہ خیبر کے موقع پر اور پھر جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر اس کو بین کر دیا، حرام کر دیا۔ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو شراب بھی اسی طرح ہوں معاشرہ جاہلیت کے اندر، عرب کے معاشرہ میں موجود تھی۔ جب تک اسلام نے اس کو حرام نہیں کیا تو مسلمان ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہے اسے انجوائے کرتے تھے، پیتے تھے۔ جب اسلام نے حرام کیا، اور وہ 3 سٹیپس کے اندر ہوا، ایک ہی موقع پر بریک نہیں لگائی گئی۔ ہوں پہلے اس کی برائی بیان کی گئی، اچھائی بھی بیان کی گئی، پھر اس کے متعلق حکم دیا گیا، پھر آخری اس کے متعلق فائنل حکم دیا گیا، اس کے بعد شراب جو ہے وہ حرام ہو گئی۔ ہوں اسی طرح متع جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کا ایک کانٹریکٹ میرج تھی۔ ہوں اسلام نے اس کو 2-3 موقع پر جو ہے وہ بین کیا، یہاں تک کہ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا۔ تو متع تو حرام ہے، تو زنا ہے، حضرت بدکاری عبداللہ ہے، بن اس کے علاوہ مسعود کچھ کی نہیں جو ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو روایت پیش کرتے ہیں ہمارے اہل تشیع بھائی، وہ صحیح روایت نہیں ہے، وہ ضعیف ہے۔ یہ میں نے اہل تشیع کی اور مسلم سنی کتب میں سے ہی کچھ لی ہیں ریفرنسز۔ یہ باب النکاح المتع صحیح مسلم کے اندر، اچھا پھر یہ علامہ علوسی تفسیر روح المعانی میں، پھر یہ قتل حسین اختر خوارزمی، پھر یہ حضرت اسما بنت ابو بکر کا ایک ریفرنس ہے۔ یہ سنی کتابوں سے میں نے لیا ہے، اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بعد میں متع کیا کرتے آپ تھے۔ پہلے کے واقعات کیوں بیان کر رہے ہیں، پہلے کی روایات کیوں بیان کر رہے ہیں؟ جب اس کو حرام کر دیا گیا تو حرام ہو گیا۔ اب مجھے بتائیے، جو متع کی وکالت کرنے والے ہیں، وہ متع میں اور زنا میں کیا فرق کر سکتے ہیں؟ آپ کوئی زنا میں اور متع آپ میں فرق بتائیں کر نا، سکتے ہیں؟ آپ بتائیں نہیں، نا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہاں بہت فرق ہے اس میں۔ کیا؟ نکاح جو ہے متع کی ایک قسم ہے، متع جو ہے نکاح کی ایک قسم ہے، یہ زنا کس تو نے زنا کہہ ہے۔ دیا؟ قرآن مجید میں تو نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے، نکاح کی قسم ہے۔ یہ میں نے بھی جو آپ کو ریفرنسز دیے زمانہ ہیں، جاہلیت کا ایک نکاح تھا، میں نے عرض یہ کر جو رہا میں ہوں، نے آپ کو ریفرنسز دیے ہیں یہ جھوٹے زمانہ ریفرنسز ہیں۔ جاہلیت کا ہے۔ اچھا، تو مسیار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ اہل حدیث اس کو زیادہ پریکٹس کر رہے ہیں۔ میں نے اگر میں کہوں ہوں کہ میں نکاح کرنے لگا ہوں ہوں اور میں جو نکاح کروں گا ہوں اس میں میں نان و نفقہ نہیں دے سکتا، مثال کے طور پر، ہوں یا میں رہائش نہیں دے سکتا، ہوں اور لڑکی والے جو ہیں وہ اس پر ایگری کر لیں کہ ٹھیک ہے جی آپ رہائش نہیں دیں، ہمارے پاس رہائش موجود ہے۔ ہوں نکاح تو وہ عبدالآباد کے لیے، جب تک آپ زندہ ہیں تب تک کے لیے ہے۔ تو اس کی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی دے نا میں پلیز۔ عرض کرنے لگا ہوں، یہ سارے نکاح ہیں نا، نکاح کے اندر شرائط رکھی جاتی ہیں۔ اگر یہ شرط رکھی جائے کہ میں جناب ان کو گھر نہیں دے سکتا، تو اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اسی کا نام مسیار ہے۔ یہ جو متع ہے والی عورتیں ہیں، یہ 4 وہ بیوی والے حقوق نہیں ہیں، نکاح جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو نہ طلاق دی جاتی ہے، نہ ان کو وراثت دی جاتی ہے۔ انما ہی مستاجرہ، یہ کرائے پر حاصل کی جاتی ہیں، تو کرائے پر ٹیکسی لی جاتی ہے۔ اسما باجی ہے عائشہ کی۔ ہم نے ان سے عورتوں کے ساتھ متع کے متعلق پوچھا، انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو آپ کا خاندان کا آدمی ہے نا، خالہ ہے آپ کا۔ اور عائشہ کی بڑی باجی، عائشہ اگر آپ کی مائی ہے تو اس کی بڑی باجی کیا ہے؟ آپ کا خالہ۔ خالہ نے کیا فرمایا ابو بکر کی بیٹی نے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھیں۔ اب کیا یہ حدیث صحیح ہے بھائی؟ یہ حدیث صحیح ہے؟ اچھا، اب اس پہ تحکیم دیکھو۔ مسند ابی داؤد 43، کتاب دار ہجر الجزء الثالث، سنہ 1999 میں چھپی ہے بھائی کتاب، ملاحظہ فرمائیے یہی حدیث، ٹھیک ہے نا؟ فعلناها على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماء بنت ابی بکر، حدیث صحیح، حاشیہ نمبر 3، حدیث، دیکھو اپنے انکوں سے، حاشیہ نمبر 3 ہے نا بھائی، نمبر 3، او جی تکو جی، حدیث صحیح، حدیث یہ صحیح ہے۔ کرواتی تھی عائشہ، ابو بکر دیکھ رہا تھا، بیٹیوں پہ لائن لگی ہے جی، ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر دیکھ رہا تھا
بیٹی ابو بکر سے چپ کے تو نہیں کرتے تھے نا, نہیں کرتی تھی. ابو بکر سے چپ کے تو نہیں, اس کو تو پتہ, تو ایک جب کرواتی تھی تو اس کے بعد جان کو تو پتہ ہے بیٹی کے کیا کیا تعلقات ہیں. کس کو بولتے ہیں؟ میں پہلی بات ہے متعہ کی تعریف دکھاتا ہوں جماعت مخالفین کو, ان کے اپنے, میں جو بھی دکھاتا ہوں نصوص ان کے بڑے علماء کی دکھاتا ہوں اور ان کے بہت مانے ہوئے علماء. چلیں میں زیادہ بات نہیں کرتا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں. کہ یہ کتاب عمدۃ القاری فی شرح سقیم البخاری صحیح البخاری جزء 17 چاپ دار الفکر. یہاں پہ میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 246 حدیث نمبر 237 کی شرح میں وہ کہتے ہیں نکاح المتعہ. نکاح متعہ ہے کیا چیز؟ اب جائز ہے یعنی وہ تعریف کریں. وہ نکاح ہے کہ اس میں لفظ تمتع آ جائے الی وقت معین, اس کا وقت بھی معین ہو جائے. ان یقول لامرأة اتمتع بک کذا مدہ بکذا من المال, کہ ایک شخص ایک عورت سے کہے کہ میں اتنے مال دے کر اتنی مدت کے لیے, 1 مہینہ 2 مہینہ 2 سال کے لیے آپ سے نکاح کرتا ہوں, آپ سے نکاح متعہ کرتا ہوں, تو اس سے وہ اس کو نکاح متعہ کہتے ہیں. وقال ابن عبد البر في التمهيد, ابن عبد البر نے في التمهيد نے کہا اجمعوا ان نکاح ان المتعہ نکاح لا اشهاد فيه. دیکھیں عزیزو, کیونکہ ان لوگوں نے مخالفین نے, شیعہ کے مذہب کے مخالفین نے مشہور کیا کہ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں جی, یہ تو ایک شیعوں نے جھوٹ بنایا. کہتا ہے ہمارے علماء کا اجماع ہے کہ نکاح متعہ میں اس میں شہود کی ضرورت نہیں ہوتی. وَأَنَّهُ نِكَاحٌ إِلَىٰ أَجَلٍ, اور یہ ایک ٹیمپرری نکاح ہے, اس کے ایک اجل ہوتا ہے, ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے, 2 مہینے 3 مہینے 1 سال 5 سال, جتنا آپ نے ٹائم رکھنا ہے توافق سے. تَقَعُ فِيهِ الْفُرْقَةُ بِلَا طَلَاقٍ وَلَا مِيرَاثٍ بَيْنَهُمَا, کہ جب یہ ٹائم پورا ہوتا ہے 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال جو بھی ہے, اس کے بعد طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی. ایکسپائری ڈیٹ آ گیا, ایکسپائری ڈیٹ کے آتے ہی فوراً یہ اپنے ایک دوسرے کے نامحرم بن جاتے ہیں. عورت کو عدہ رکھنا پڑتا ہے, اور اگر اس وقت مر جائے, مثلا شوہر مر جائے دوران نکاح, جب یہ آپس میں متعہ کے کانٹریکٹ میں تھے, یا عورت مر جائے یا مرد مر جائے, تو میاں خاون کے درمیان اس میں میراث نہیں ہوتا. یہ فرق ہے. اچھا, وَهَذَا لَيْسَ حُكْمُ الزَّوَجَاتِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ انسان کا جو زوجہ ہوتا ہے یا شوہر ہوتا ہے جو نکاح دائم میں, اس کا یہ حکم نہیں ہے کہ اس میں کیا نہ ہو, کہ فرقہ بلا طلاق حاصل ہو, یا اس میں یعنی افتراق کے لیے طلاق کی ضرورت ہوتی ہے, یا اس میں میراث نہ ہو. اچھا, جب یہ اب پتہ چلا تو عزیزو اس آیت قرآنی کو دیکھ لیجئے. یہ کہ سورہ نساء ہے, آیت نمبر 23 میں شروع ہوتا ہے حرمت علیکم امہاتکم. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتا ہے, اور اگلی آیت میں بھی, کہ کون کون سے وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. کون کون سے ہیں؟ ایک تو آپ کی ماں ہے, ماں حرام ہے, ان سے شادی کرو. بیٹی ہے, بہنیں ہیں, آپ کی پوپیاں ہیں اور آپ کے خالے ہیں. وہ بنات الاخ, آپ کے جو بتیجیاں ہیں. وہ بنات الاخت, اور آپ کے جو بہانجیاں ہیں. ان کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا, اس کے علاوہ امہات, جو مرضعہ ہے آپ کا, عورت آپ کو دودھ دے دیا ہے, دودھ جس عورت کا آپ نے پیا ہے, اس کے چھاتی کا آپ نے دودھ پیا, اس عورت کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے. اچھا, اور اسی طرح ان عورتوں کے بیٹیوں کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے. امہات نسائکم وربائبکم التی فی حجورکم من نسائکم, آپ کی جو ساس ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اگر آپ کی جو وائف ہے, وائف کی اگر کوئی بیٹی ہے دوسری شوہر سے, اگر آپ نے عورت کے ساتھ مجامعت کیا ہے, دخول کیا, تو اس کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے. اچھا, وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم, اسی طرح آپ شادی نہیں کر سکتے اپنے بہو کے ساتھ. اگر آپ کا بیٹا ہے, بیٹے کا عورت ہے, تو اس کے ساتھ وہ طلاق بھی دے دے, تو اس کے بعد آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور اسی طرح 2 بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں آپ شادی نہیں کر سکتے. 2 بہن. اچھا, یہ بتا دیا کہ یہ گروپس ہیں جن کے ساتھ کوئی مرد نکاح نہیں کر سکتا, نکاح باطل ہے ان کے ساتھ. والمحصنات من النساء, اسی طرح جو اگلی آیت میں فرمایا, جو عورتیں صاحب شوہر ہیں, محسنہ بولتے ہیں اس عورت کو جو صاحب شوہر ہے, اس کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے. الا ما ملکت ایمانکم, مگر یہ کہ اگر ایک ایسا عورت ہے جس کا شوہر ہے لیکن وہ آپ کا مال ہے, وہ کنیز ہے آپ کا, اس کا شوہر بھی آپ کا کنیز ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا آپ شادی ختم کر سکتے ہیں, کہ اپنے غلام سے کہہ دو کہ بھائی تم اس عورت کے پاس نہ جانا. عورت عدہ رکھے گی, عدہ رکھنے کے بعد وہ آپ کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
کہ اسلام میں کنیز اور غلام کے مالک کو یہ حق حاصل ہے. چلے تو یہ وہ گروپس ہیں جن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے, شادی شدہ عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے, مگر یہ کہ کوئی غلام ہو, اس کی بیوی بھی آپ کا کنیز ہو تو اس کا. اچھا, کتاب اللہ علیکم, یہ اللہ کا کی جانب سے وہ فرائض ہیں. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءِ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ. اس کے علاوہ ان گروپس جو مذکور ہیں ان آیت میں, اس کے علاوہ آپ کسی سے کوئی بھی ہو, ان جو مذکورین میں شامل نہیں ہے, کوئی بھی ہے, پڑوسی ہے, ہندوستان کا ہے, بھائی چائنا کا کوئی عورت ہے, مسلمان ہے, کوئی فرق نہیں, وہ آپ اسے شادی کر سکتے ہیں. ہاں, ان تبتغوا, کہ اپنے مال کا خرچ کر کے آپ ان سے شادی کریں گے. محسنین غیر مصافحین, ان کے ساتھ آپ اپنے ایمان کو احسان کر دیں, احسان, اپنے ایمان کی حفاظت کر کے, گناہوں سے بچنے اور زنا سے بچ کر. غیر مصافحین یعنی صفاح سے, زنا سے, گناہ سے بچتے ہوئے. اچھا, یہ مطلب سوال کیا میرے عزیزو, یہ کتاب ہے صحیح مسلم, صحیح مسلم, چاپ دارالفکر, کتاب چپی ہے سنہ 2010 میں. یہاں پہ کتاب النکاح ہے, ملاحظہ فرمائیے. سمعت جابر بن عبداللہ یقول, جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں, كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الایام على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وابی بکر. جابر کہتے تھے کہ ہم بہت سارے روزگار, سارے سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے میں ہم متعہ کرتے تھے. ایک مٹھی دے کے کھجور دے کے, ایک مٹھی دے کے آٹا دے کے. اور چپ کرو نا یار, سن لو ایک دفعہ, اس کو پڑھنے تو دو نا. حتی نہا عنہ عمر, پھر عمر نے اس سے منع کیا. ایک اور میں آپ کو دکھاؤں, حوالہ دکھاؤں, اچھا, تاکہ بالکل واضح ہو. کتاب کے اندر آیت اللہ ابو الفضل جو ہیں آپ کے, انہوں نے اس کو حرام لکھا ہے. کہ آیت اللہ ابو الفضل وہ پاگل ہوگا جس نے لکھا حرام ہے, ٹھیک ہے نا, جو اللہ تعالیٰ اور قرآن کی مخالفت کرتا ہے. یہ تو بات نہیں ہے نا پھر. وہ بھائی ابو الفضل کون, آیت اللہ ابو الفضل کون, برقی, آپ نے اس کا کتاب دیکھا, بلوچستانی, کون, آغا علی شرف الدین بلوچستانی نکاح کو حرام لکھتے ہیں. میں بھی بتاتا ہوں. آپ کی کتاب جی جی جی, وہ ایک منحرف آدمی ہے بھائی. دیکھیں آپ کس کے پیروکار ہیں, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں یا علماء کے پیروکار ہیں؟ میں مقلد ہوں امام اعظم کا. ٹھیک ہے, ہر مولوی کے تو مقلد نہیں ہے نا, دنیا میں جتنے مولوی ہیں وہ تو حجت نہیں نا. اب شیعوں میں بھی دیکھیں, شیعہ میں مؤلف بہت زیادہ ہیں. شیعہ ایک چھوٹی قوم ہے, ایک بہت بڑی قوم ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, صراط مستقیم پر بھی ہیں, منحرف بھی ہیں, بلکہ منحرف ان میں زیادہ ہے. اگر کسی نے غلط بات لکھی ہے تو ہم اس کی بات ہم پہ حجت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اس نے کوئی ایسی غلط بکواس کی ہے تو اس پہ لعنت ہے. آپ سن لو, میں نے ابھی آپ کا مسلم دکھا دیا نا. اور بھائی شرف الدین بڑا ہے یا مسلم بڑا ہے, اور کون بڑا ہے مجھے بتاؤ. یہ کتاب ہے مسند ابی داؤد طیالسی. اب دیکھ لو بھائی, اپنی کتاب کو ذرا دیکھ لو تم, 1 منٹ کے لیے تم حوصلہ کرو. شرف الدین بڑا ہے یا ابو داؤد طیالسی بڑا ہے؟ یہ بھائی کتاب چھپی ہے لاہور میں, پروگریسو بکس میں, یہ جلد نمبر 2 ہے, مسند ابی داؤد طیالسی. اچھا, ملاحظہ فرمائی یہاں پر میرے بھائی, صفحہ نمبر 505 میں. او بھائی ادھر دیکھو نا, اوے ادھر دیکھو, ہاں میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا, اس کو تم پڑھو یار, تم پڑھو, میں نہیں پڑھتا, اس کو تم پڑھو. نظر نہیں آ رہا, کھول آنکھیں, آ جاؤ قریب آ جاؤ, پڑھو, وہ پڑھو بلند آواز سے. وہ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہلو, ہاں پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ اور میں پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت مسلم قری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس آئے. اور کس کے پاس آئے؟ کس کے پاس آئے, دوبارہ بتاؤ, کس کے پاس آئے؟ اسماء کس کی بیٹی ہے؟ کس کی بیٹی ہے وہ اسماء؟ اور کس کی بہن ہے, کس کی باجی ہے, اور کس کی باجی ہے؟ آرام سے بات کرو, آرام سے, بدتمیزی نہیں کرنی. بھائی کسی اور آدمی کو لے کے آتے ہیں, یہ آدمی دکان میں بیٹھا ہے. ابو بکر کو پتا تو ہوگا نا بیٹی کی کیا ایکٹیویٹیز ہے.